بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے تو معذرت کہ ہم اتنے عرصے بعد آپ کے خدمت میں پیش ہو رہے ہیں. دراصل ہمارے جو آرٹسٹ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت مصروف ہوتے ہیں، بزی شیڈول ہوتے ہیں، اور میری بھی کوئی نجی مصروفیات تھیں. تو آج نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، نئے آرٹسٹ کے ساتھ، اس آرٹسٹ کے بارے میں بھی یہ بتاتا چلوں کہ بیسک یہ بھی میاں والی ہے، یعنی مٹی میاں والی کی ہی ہے. اور میں ہر اپنے پروگرام میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ اللہ کریم کا خاص کرم ہوتا ہے کسی کے اوپر کہ وہ اس کو سر اور لے عطا کر دے. اور اس بندے میں ایک ایکسٹرا کوالٹی ہے کہ اسے سینس آف سر ہے. یعنی بہت سے ہمارے سنگر ایسے گا رہے ہیں جنہیں اپنے سر کا ہی نہیں پتہ، اپنا اسکیل کا ہی نہیں پتہ، لیکن یہ ماشاءاللہ بہت سیکھے ہوئے، پڑھے لکھے، خوبصورت. اور آپ کو ایک دلچسپ بات اور بتاؤں کہ جیسے کھیل میں، کرکٹ کے کھیل میں کھلاڑی بدل جاتے ہیں، اس طرح آج نعمان جو ہیں وہ گیسٹ ہیں اور میں ہوسٹ ہوں. آج سے تقریباً 14 سال پہلے میں گیسٹ تھا اور نعمان ہوسٹ تھے. یعنی یہ ملٹی ٹیلنٹڈ آرٹسٹ ہیں، اور آئے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں ان کے بارے میں. اور یہ بتاتا چلوں کہ سارے فنکار جو اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں نہیں بتاتے، آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں، لیکن نعمان کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. نعمان جو بولے گا سچ بولے گا، اور سچ کے سوا کچھ نہیں بولے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں نعمان؟ علی بھائی، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می فرسٹ آف آل. تھینک یو، اور تھینک دوسرا یو. یہ کہ آپ نے اتنا زبردست تعارف کرا دیا نا کہ میں اب تھوڑا سا نروس ہونا شروع ہو گیا ہوں. نہیں، آپ تو ویری مچ کانفیڈنٹ ہو. یہ تو مجھے آپ پہ جو ہے وہ فخر ہے کہ آپ. نہیں، لیکن آپ نے ایک طرف مجھے کہہ رہے ہیں کہ نئے آرٹسٹ، اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں 14 سال پہلے اس نے میرا انٹرویو کیا. نہیں، تو نئے مطلب آرٹسٹ کا مراد یہ نہیں ہے کہ آپ آرٹسٹ نئے ہیں، اس کا اچھا مطلب نئے گیسٹ ہیں. اچھا، نئے گیسٹ. اوکے، یعنی گزشتہ بھی گیسٹ آ چکے ہیں اور آپ نئے گیسٹ ہیں اچھا، ہمارے. نائس نائس. یہ ہے نئے کہنے کا مطلب. اچھا، یہ میں ویسے بہت خوش ہوں کیونکہ یہ کام جو ابھی آپ کر رہے ہیں جی. اینکرنگ کا، یہ آپ کو اگر یاد ہو تو آج سے کافی پہلے میں آپ کو کہا کرتا تھا کہ آپ کو ضرور کرنا چاہیے. بیکاز آپ کے پاس جو ایک مٹیریل کسی بھی اینکر کے لیے ہوتا ہے نا کہ وہ ویل اسپوکن ہو، ویل ریڈ ہو، اس کو مختلف لینگویجز کا پتہ ہو، تو وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے. اصل میں یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ ہماری ایک بد نصیبی ہے کہ ایک آدمی اس میں جتنے بھی ٹیلنٹ ہوں، اس پہ ایک اوپر جو ایک چھاپ لگ جاتی ہے نا، ہاں، لوگ اس کے علاوہ اسے قبول ہی نہیں کرتے. صحیح. ٹھیک ہے. اب بہت زیادہ لوگ اس بات کو جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے جی ان کو میں بتا دوں کہ جتنا اچھا مطلب آپ میوزک کرتے ہو، جتنے اچھا آپ سنگر ہو، جی. اور جن لوگوں نے آپ کو پہلے دیکھا ہوگا کہ یہ تو ہوسٹ تھے، آج یہ سنگر کیسے ہو گئے. بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ آپ نے کیٹو پہ بہت پرفارم کیا، بلکہ کئی شوز میں موجود تھا جہاں پہ آپ نے بہت اچھا پرفارم کیا. ایز اے سنگر بھی آپ کمال ہو، ایز اینکر تو خیر ہو ہی ہو، لیکن ایز اے سنگر، ایز میوزیشین، ایز کمپوزر، ایز رائٹر آپ کمال ہو. یہ اللہ کریم کا آپ پہ خصوصی کرم ہے. تھینک یو، تھینک تو یو. آپ کو یہ کب پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ساری صلاحیتیں عطا کی ہیں؟ اچھا، کئی لوگ یہ کہتے ہیں نا ہمیں اچانک ہی فیل ہوا، یا زندگی کے کسی موڑ پہ مجھے یہ فیل ہوا کہ یار میرے میں یہ ٹیلنٹ ہے. بٹ میرے کیس میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ بچپن سے ہی تھا. اچھا. اور بچپن سے وہ جو ایک آرٹسٹ کی روح ہوتی ہے نا، جیسے بھی آپ نے بڑا اچھا ڈیفائن کیا کہ آرٹسٹ کے اندر ایک روح ہوتی ہے، ایک الگ آرٹسٹک روح ہوتی ہے، اسپرٹ ہوتی ہے. تو دیٹ واز ویری مچ دیئر فرام دا بگیننگ. اس وقت سے ہی مجھے یہ فیل ہو گیا تھا کہ آئی تھنک میرا جو فیوچر ہے وہ اسی فیلڈ سے ہی منسلک ضرور ہوگا. بیکاز بچپن سے ہی کمپٹیشنز کرنے اسکول لیول پہ. ان فیکٹ جو میرا زندگی کا پہلا کمپٹیشن تھا، سنگنگ کمپٹیشن، وہ تب تھا کہ جب میں KG میں پڑھتا تھا، اور 5th کلاس کے بچے بھی تھے اس کمپٹیشن میں، اور کراچی میں تھا یہ، اور میں اس کمپٹیشن میں فرسٹ آیا تھا. تو وہاں سے پھر مجھے ایک موٹیویشن بھی ملی، پھر گھر والوں کی بڑی سپورٹ تھی. تو اس وجہ سے مجھے شروع سے پتہ تھا کہ میں اس فیلڈ میں ہی ہوں گا. اس معاملے میں آپ بہت خوش قسمت ہیں، ورنہ ہمارے جتنے بھی آرٹسٹ ہیں نا جن سے میں زندگی میں ملا ہوں، جی سب نے یہ گلا کیا کہ جی فیملی بالکل نہیں کرنے دیتی تھی، فیملی بہت تنگ کرتی تھی، اور والدین نہیں مانتے تھے، اور بڑے ریسٹرکشنز تھیں. اور میں بھی اس معاملے میں خوش قسمت ہوں کہ میری فیملی میں مجھے بھی بہت سپورٹ کیا. اور ہم دونوں میاں والی سے، میاں والی میں تو یہ کہنا بھی بڑی مشکل بات ہے نا، بہت مشکل وہاں تو بات ڈائجسٹ ہی نہیں ہوتا بالکل. نہیں ہوتا. شاید پرابلی علی بھائی اس کی ریزن یہ بھی ہوگی کہ شاید میں سب سے چھوٹا تھا، میرے سے ایکسپیکٹیشنز بہت کم تھیں. ان کو یہ پتا تھا کہ یار اس نے اگر کچھ نہیں بھی کیا تو خیر ہے، مطلب ہے تو چھوٹا ہی نا.
تو اس لیے ایکسپیریمنٹل تھے میرے ساتھ ہمیشہ سے وہ, اور مجھے بہت موٹیویٹ کیا میرے پیرنٹس نے اسپیشلی. ماشاء اللہ. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, واقعی بلوچ ہونا فرسٹ آف آل, وہ بھی میوالی سے ہونا, میوالی سے ہونا, تو وہ ایک بھار ہوتا ہے. صحیح. لیکن ماشاء اللہ شروع سے ہی بلیسڈ تھا اس حوالے سے. کمال ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک اور خصوصیت عطا ہوئی آپ کے اوپر. جی. یعنی آپ کا نام تو عطا ہونا چاہیے تھا, حقیقی نام آپ کا عطا ہونا چاہیے تھا. اتنی عطائیں آپ بتا رہے ہیں, کم لوگوں پہ ہوتی ہیں. جی بالکل. اور کم مواقع ملتے ہیں لوگوں کو. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ کو فیملی میں سب سے چھوٹے تھے, لیکن انسان بڑے تھے. دیکھیں, ایک دن میں کروڑوں بچے پیدا ہوتے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے, ان میں کوئی ایک آدھا آرٹسٹ ہوتا ہے. یہ اتنی ریئر چیز ہے کہ بہت کم. آج سینکڑوں ڈاکٹر پیدا ہوئے ہوں گے, لاکھوں انجینئر پیدا ہوئے ہوں گے, پروفیسر پیدا ہوئے ہوں گے, اسکالرز پیدا ہوئے ہوں گے, ان میں سے کوئی ایک آرٹسٹ ہوگا. دیٹس ٹرو. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. سر ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو ہر کسی کو عطا نہیں ہوتی. وہ اپنے مخصوص بندوں کو عطا کرتا ہے, اسی کو پتہ ہے کہ کس کو عطا کرنا ہے. Agreed. اور پھر جیسے کہ میں نے پہلا کہا کہ سینس آف سو سب کو نہیں ہوتا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے کئی سریلے لوگ بھی دیکھے جن کو کارڈ سینس نہیں ہوتی. ہاں, سینس ہی نہیں ہے. جی. یہ آپ کی اوپر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے. تو آپ نے باقاعدہ اس کو سیکھا؟ علی بھائی, ٹرائل اینڈ ایرر والا ہی سین تھا میرے حوالے سے, بیکاز میں نے باقاعدہ تو نہیں سیکھا, بٹ پھر یہ ہے کہ میں نے ویسٹرن کی ماسٹر کلاسز لی تھیں یو ایس سے, امریکہ سے, ویسٹرن میوزک کی. ایسٹرن کو اسی طرح ہی آپ جیسے سینئرز کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا بہت آئیڈیا ہو گیا کہ یار سر کیا ہوتے ہیں. ہاں, را میٹیریل تو تھا نا, تو آپ نے اس کو پالش کر لیا. ایگزیکٹلی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نا کلاسیکل سیکھنا, میں ایک بڑی بات کر رہا ہوں, جی. خان صاحب لوگ فتویٰ بھی لگا سکتے ہیں میرے پہ, لیکن یہ ہے کہ معذرت سے کہ کلاسیکی موسیقی ہر سنگر کو سیکھنا ضروری نہیں ہے. اس کی فاؤنڈیشن اچھی ہونی چاہیے, اس کو خرچ کی پریکٹس ہونی چاہیے, اس کی کارڈ سینس ہونی چاہیے, کیونکہ کلاسیکی موسیقی جو ہے وہ ایک بہت اوپر کی چیز ہے, اور وہ انہیں کو ہی سیکھنی چاہیے جنہوں نے کلاسیکل گانا ہے. تو سیمی کلاسیکل کی حد تک اگر آپ کی پریکٹس اچھی ہے تو آپ سیمی کلاسیکل بھی کر سکتے ہیں. ہاں جی, جیسے ہر اچھا میکینک اچھا ڈرائیور نہیں ہوتا. یہ اچھی بات کی آپ نے. بالکل. تو یہ بھی آپ کی بالکل میں بات سے ایگری کرتا ہوں. اصل میں تو بات بار بار وہیں آتی ہے کہ عطا تو اللہ کی ہوتی ہے, صرف آپ نے اس کو پالش کرنا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ آ جائے, سمجھ بھی ہوتی ہے, اس کو تھوڑا سا پالش کرنا ہوتا ہے. جی. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو عطا کر دیا, اب آگے آپ کا کام ہے آپ اسے کیسے استعمال کرتے ہیں. علی بھائی, آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا 2013 میں یا 14 میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, اور اس سے پہلے میں خرج کی پریکٹس کیا کرتا تھا, لیکن آپ نے مجھے کچھ ٹپس دی تھی خرج کی. اور وہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے وہ ساری ٹپس لکھی تھی اور اس کو فالو کیا تھا. اور کہتے ہیں نا کہ کسی اچھے اور سمجھ بوجھ والے بندے کے ساتھ اگر آپ سنگت میں بیٹھیں تو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو وہ ٹپس میرے بڑے کام آئیں. I must tell you. صحیح. اچھا, تو ابھی پریکٹس کرتے ہیں؟ ابھی مجھے علی بھائی سیدھی بات ہے, ٹائم مل جائے تو مل جائے. جیسے فار ایگزامپل میرا یہ ہوتا ہے کہ میں تانپورہ لگا لیتا ہوں ڈرائیو کرتے ہوئے, اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی میں پریکٹس کر لیتا ہوں. گھر میں کبھی اگر ٹائم مل جائے تو کر لیتا ہوں. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا, بیکاز یہ پوڈ کاسٹ جو ہے آپ کا بڑا خوبصورت پوڈ کاسٹ ہماری یوتھ بھی دیکھ رہی ہوگی, تو ینگسٹرز کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو پریکٹس ضرور کرنی چاہیے, بیکاز پریکٹس ہی سب کچھ ہے. سب کچھ ہے. ایگزیکٹلی. میکس اے مین پرفیکٹ. میکس اے مین پرفیکٹ. ایگزیکٹلی. صحیح. تو آپ کو بھی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو, باقی جو ضروریات زندگی ہیں وہ تو سب کے ساتھ ہوتی ہیں, لیکن سارے کام چھوڑ کے اپنی پریکٹس کو جاری رکھیں. دنیا کا کتنا بھی اہم کام ہونا اس کو چھوڑ دیں. یہ اگر آپ کے اوپر آتا ہے تو کل آپ نے اس کا حساب بھی دینا ہے. اچھی بات ہے. اللہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ میں نے تمہیں اتنا کچھ عطا کیا, تم نے اسے کیوں چھوڑ دیا. That's so true. اور بہت لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے اندر ہے کیا, میں ہوں کیا, بالکل, میری ریزن آف کریشن کیا ہے, کیوں اللہ نے مجھے بنایا ہے. آپ کو تو پتہ ہے. اور آپ جیسے لیک اسٹوڈنٹ اگر غلطی کریں تو ان کی سزا ڈبل ہوتی ہے, اور اس لیے یہ غلطی نہ کریں. کہتے ہیں نا, نعمت اگر آپ کے پاس کوئی اچھی نعمت ہو نا, تو بعض دفعہ انسان کو اس کی قدر نہیں ہوتی ہے. تو اس کی قدر واقعی بہت ضروری ہے. کفران نعمت بہت بڑا گناہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کو آپ جو ہے مجھے بڑا بھائی سمجھیں, کولیگ سمجھیں, کچھ, لیکن اس کو میک اے ہیبٹ کہ آپ پریکٹس روز کریں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے کچھ گانے اپنے ذاتی ریکارڈ بھی کیے؟ ہاں جی بالکل. میرا البم آیا تھا 2005 اور 6 میں.
یہ پورا 1 سال لگا تھا مجھے اس کو کریٹ کرنے میں، جس میں پورا البم تھا، وہ 8 گانے تھے، اور جس کے 2 میوزک ویڈیوز کیے تھے میں نے انڈیا سے، ممبئی سے. اچھا اور وہ ایک میرا ایک اچھا ایکسپیرینس تھا. اس کے علاوہ پھر فلم کے کچھ 1-2 سانگس کیے تھے. تو البم جو ہے وہ میں نے 2005-06 میں کی تھی. اس کے بعد البم نہیں کر سکا. سنگلز میں نے تھوڑے بہت کیے ہیں اوریجنل. اچھا جی کمپنیز کے ساتھ کام کیے؟ جی میں نے کمپنی کے ساتھ کام کمپنیز کیا. کے ساتھ. منہٹن گروپ ہے کراچی کا بہت بڑا، تو وہ بیسکلی ان کا پروجیکٹ ہی تھا وہ البم، اور کافی اچھے اور بڑے لیول پہ ہم نے کیا. اچھا آپ نے انڈین میوزیشینس کے ساتھ بھی کام کیا وہاں جا کے؟ جی میں بڑا لکی ہوں کہ میں نے ان کے ساتھ بیٹھا، ان کے ساتھ ایکسپیرینس لیا میوزک کا. اور جیسے آپ نے کہا ہے نا کہ ہمیں بعض دفعہ نا اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہوا ہے. صحیح. لیکن وہاں پہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ وہاں پہ ایکسیپٹنس آف میوزک، سریلے انسان کی ایکسیپٹنس معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہے. اس کو وہ بہت اون کرتے ہیں، اس کی بہت قدر کرتے ہیں. جی تو یہ میں نے وہاں پہ دیکھا. اچھا اور وہاں کوئی آپ کو آفر ہوئی کہ آپ یہاں ہمارے ساتھ کام کریں، گانا کریں، کچھ کریں؟ جی بالکل بالکل آفر ہوئی. ٹی سیریز کی طرف سے بھی ایک آفر تھی، لیکن کیونکہ میں یہاں پہ آلریڈی سائنڈ اپ تھا منہٹن سے، لائک آئی سیڈ، تو وہ میں نہیں کر سکا ٹی سیریز کے ساتھ. اگر وہ بھی ایک آپشن تھی، کیونکہ اس کے بعد جانا نہیں ہوا انڈیا میں. اچھا آپ کو ایک بات کا نہیں پتہ ہوگا جو میں آپ کو بتاتا ہوں. جو یہ ٹی سیریز والے ہیں ان کے فور فادرز میاں والی سے تھے. اچھا. ہاں ٹی سیریز اور ٹپس یہ دونوں آپس میں ریلیٹیوز ہیں، اور میں چونکہ خود وہاں گیا ہوں، ان سے ملاقات ہوئی ہے. اچھا. جن کا جو میرے ہوسٹ تھے ان کے یہ عزیز تھے، رشتہ دار تھے. اور میگنم فلمز والے جنہوں نے گویندا جیسا ٹیلنٹ سامنے لائے، جو وہ بھی میاں والی کے ہیں. اچھا 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 اچھا. تو بہت لائق لوگ ہیں اور بہت بڑے لوگ ہیں. تو آپ ان سے رابطے میں ہیں ابھی یا ابھی رابطے؟ علی بھائی میرا ایک بہت بیڈ سین ہے، میں اپنی اس کوتاہی کو ایڈمٹ کروں گا. میں کنیکٹڈ زیادہ نہیں رہتا ہوں، تھوڑا سا آئسولیشن پسند ہوں. اور جس سے مجھے میری ذات کو شاید فائدہ ہو، لیکن اس ٹیلنٹ کو اس طرح سے فائدہ نہیں ہوتا. بیکاز میں یہ سمجھتا ہوں کسی بھی آرٹسٹ کا صرف اور صرف ٹیلنٹڈ ہونا ضروری نہیں ہوتا، اس کا سینسیبل اور اس کا کنیکٹڈ ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ اب یہ بزنس ہے. صحیح. شو بزنس از اے پراپر بزنس. کہتے ہیں نا دیر از نو بزنس لائک شو بزنس. صحیح. تو اس کو ایز اے بزنس اگر بندہ لے اور اس کو اپنے آپ کو مارکیٹ کرے پراپر طریقے سے، اپنے آپ کو سیل کرے ایز اے پروڈکٹ، یہ بڑا ضروری ہے. اس میں لائک کیا میں نے. نہیں تو آپ تو پبلک پراپرٹی ہو، آپ کیوں آئسولیشن میں جاتے ہو؟ وجہ وہ شاید میری اندر کوئی ایک روح ہے کوئی بزرگ کی. اب ویسے بھی میں ہو تو گیا ہوں، لیکن میں جب ینگ بھی تھا، when I was in early 20s یا ٹینز میں تھا، تب بھی میرے اندر ایک نا کوئی بزرگ سا انسان تھا جس کو آئسولیشن بڑی پسند تھی، آرٹسٹک تھا. بیکاز میں فائن آرٹس سے بھی ریلیٹڈ ہوں، وہ بھی میرے اندر ایک ٹیلنٹ ہے. اچھا. تو شاید ایسے لوگ پرابلی آپ کا نہیں پتہ، بیکاز اب تو ضرورت بن گئی ہے آج کل کے دور میں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ڈیجیٹل میڈیا اتنا زیادہ انہینسڈ ہے، اتنا زیادہ اوپر آ گیا کہ اب ہر آرٹسٹ کو اپنے آپ کو پروموٹ کرنا ہے اور بار بار کرنا ہے. لیکن جس جنریشن سے میں تعلق رکھتا ہوں اس میں شاید اتنا زیادہ یوٹیوب اینڈ اس طرح سے فیس بک نہیں تھا. جی کچھ بھی نہیں تھا، ہے نا. تو اس وقت پھر شاید ہم آئسولیشن میں چلے جاتے تھے، اور اس میں کچھ کریشنز ہوتی تھیں، کمپوزیشنز پہ کام کر رہے ہیں اور اس طرح سے. چلیں ایک کام اور کریں، ایسے بزرگ کا مزار بنائیں، ان کو دفن کر دیں اور اپنا سوشل ہوں. ٹھیک ہے. اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ملیں جلیں، دوستوں سے رابطے میں رہیں. بالکل. تو اب ایک کام اور کریں جی کہ ایک گانا سنا دیں اپنا، اور بہت اچھا سا گانا سنا دیں. اچھا. تاکہ موڈ بہتر ہو جائے. اچھا اپنی پسند کا. میرا ایک علی بھائی بہت فیوریٹ سانگ ہے، اور اس پوڈ کاسٹ کے لیے جب میں آ رہا تھا نا، جی تو میرے مائنڈ میں تھا کہ میں نے آپ کے لیے یہ سانگ ضرور کرنا، بیکاز یہ مہدی حسن خان صاحب کا ایک بہت پیارا سانگ ہے. جی. اور ان کو ابھی حال ہی میں ٹریبیوٹ دیا گیا پاکستان میں بہت اچھے لیول پہ. جی. تو اس میں جو ان کی فلمی سانگس تھے، جی وہ میں نے پرفارم کیے تھے. ماشاءاللہ. میرے لیے بہت بڑے آنر کی بات ہے. میں تو اپنے آپ کو اس لیول کا نہیں سمجھتا، بٹ دس از اے بیوٹیفل سانگ، میرا فیوریٹ ہے. جی. جس دن سے دیکھا ہے تم کو صنم، بے چین رہتے ہیں اس دن سے ہم،
لگتا ہے ایسا خدا کی قسم تم میرے ہو. جس دن سے دیکھا ہے تم کو صنم بے چین رہتے ہیں اس دن سے ہم. لگتا ہے ایسا خدا کی قسم تم میرے ہو, تم میرے ہو. ساون ہے برسات ہوتی نہیں, کھل کے کوئی بات ہوتی نہیں. کیسے بتائیں یہ تم کو صنم تم میرے ہو, تم میرے ہو. مجھے دل سے نہ بھلانا ہے, چاہے روکے یہ زمانہ. تیرے بن میرا جیون کچھ نہیں, تیرے بن میرا جیون کچھ نہیں, کچھ نہیں, کچھ نہیں. جب سے دیکھا تمہیں کچھ نہ چاہا صنم, سب کچھ مجھے مل گیا. اور مانگوں کیا خدا سے, مانگوں میں اب اور کیا ہو. تیرے بن میرا جیون کچھ نہیں, تیرے بن میرا جیون کچھ نہیں, کچھ نہیں. مزہ آ گیا, مزہ آ گیا. تھینک یو. اور غصہ بھی آ رہا ہے. اچھا, غصہ کیوں آ رہا ہے؟ اتنا اچھے ٹیلنٹ کو تم اس طرح سے جو ہے اگنور کرتے ہو اور آئسولیشن میں, اس کے بعد آئسولیشن میں جانے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ مجھے ویسے ایسے فرینڈس چاہیے جو مجھے نا موٹیویٹ کرتے رہیں. وہ ایک انجیکشن ہوتا ہے نا جو بار بار نہیں موٹیویٹ نہیں, میں تو آپ کو مار مار کے موٹا کر دوں گا اگر آپ آئسولیشن میں جائیں گے تو. ٹھیک ہے, ضرور ضرور. اچھا نعمان, یہ بتائیں کہ آرٹسٹ تو آپ ہیں, وہ تو کنفرم ہو گیا. تو گھر میں جو بچے ہوتے ہیں گھر کے کام کرتے ہیں, سبزی لے آؤ, صابن لے آؤ, جی, یہ جوتے گڑھا کے لے آؤ, جی, اس طرح کے کام بھی کیے؟ بہت کم. میں نے بتایا نا آپ کو, میں سب سے چھوٹا تھا تو میں بڑا لاڈلا, انوکھا لاڈلا. انوکھا لاڈلا تھا. اچھا. اور پیرنٹس کا اسپیشلی اپنی مدر کا بہت ہی لاڈلا تھا. اور میرے سے میں نے کہا نا شاید وہ جو ایکسپیکٹیشنز میرے سے بہت کم تھی نا, ان کا نقصان مجھے یہ ہوا کہ کیونکہ اس لاڈ پیار میں اتنا زیادہ میں پلا بڑھا کہ پھر جب زندگی میں مختلف آپ کے ادوار آتے ہیں, اس میں پھر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار تھوڑا سا لاڈ کم بھی ہونا چاہیے تھا تاکہ یہ چیزیں اتنی فیل نہ, کیونکہ ویسے بندہ سپریم سینسٹیو ہو جاتا ہے. سپریم سینسٹیو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جب پھر وہ نا تھوڑا تھوڑا کر کے ٹوٹتا ہے. ایک دفعہ بندہ ٹوٹ جائے نا, جی, تو وہ آسانی ہوتی ہے. قسطوں میں ٹوٹنا زیادہ تکلیف ہوتا ہے. یہ تو کوٹیشن بن جائے گی علی بھائی. ہاں, قسطوں میں ٹوٹنا مشکل ہے, زیادہ تکلیف ہوتی ہے. کیا بات ہے. یعنی گولی لگی اور بندہ مر گیا, وہ تو مر گیا. جی, لیکن جس کو قطرہ قطرہ کر کے مارا جائے نا, وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. اور یہ جو انوکھے لاڈلے ہوتے ہیں یہ رلتے بھی زیادہ ہیں, بہت زیادہ, بہت زیادہ. زندگی ان سے زیادہ سخت امتحان لیتی ہے. ٹرو. اور وہ بیچارے بار بار ٹوٹتے رہتے ہیں اور پھر جڑتے نہیں ہیں, کیونکہ جوڑنے والے نہیں رہتے. وہ والدین جو جنہوں نے سب کچھ کیا ہوتا ہے وہ نہیں رہتے, وہ بہن بھائی وہ ساتھ, وہ سارا کچھ نہیں رہتا, زندگی بدلتی ہے. لیکن یہ ٹوٹنا جو ہے نا, یہ فن میں بڑا انسان کو بہت زیادہ کام آتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. اقبال صاحب نے فرمایا تھا, تو بچا بچا کے نہ رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں. اچھا. جو بار بار ٹوٹتے ہیں, قطرہ قطرہ ٹوٹتے ہیں, ذرا ذرا, اللہ کو بہت پسند ہیں. اور ہر چوٹ جو ہے وہ آپ کو ایک نیا سبق دیتی ہے
ٹھیک ہے، اور ایک نیا گانا بھی دیتی ہے، ہاں یہ کتنی اچھی بات کی آپ نے. نئی کریشن بھی دیتا ہے. بالکل. ہر دکھ آپ کو ایک نئی کریشن دیتا ہے. That's true. ٹھیک ہے، اور انسان اس سے سیکھتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے. That's true. That's true. اچھا، تو ویسے گھر کا کوئی کام کر لیتے ہیں، کوئی کھانا پکانا؟ میں نے ایک کوکنگ شو بھی کیا ہوا ہے. اچھا. ہاں، ایز اے سپریم شیف. اچھا. اور اس کوکنگ شو کی جو ہے وہ سب سے عمدہ بات یہ تھی کہ کھانا میں بناتا تھا، اور سب سے بری بات یہ تھی کہ کھاتا بھی میں ہی تھا. اچھا، یعنی اور کوئی کھاتا نہیں تھا؟ اور کوئی نہیں کھاتا تھا. بٹ میں آئی کین کوک فار مائی سروائیول. ایسا نہیں ہے کہ میں مطلب اگر سروائیو کرنا چاہوں تو اپنی کوکنگ پہ کر سکتا ہوں. کپڑے وغیرہ استری کر لیتے ہیں؟ کپڑے استری کر لیتا ہوں. اچھا. ہاں. اور بچپن میں اسکول میں لائق طالب علم تھے یا نالائق ترین طالب علم تھے؟ نہیں، درمیانہ سا تھا. درمیانے سے تھے. کچھ سبجیکٹس میں اچھا تھا اچھا. اور کچھ میں بس سو تھا. کبھی فیل ہوئے؟ سپلیز آئی ہیں میری بالکل. ایف ایس سی میں جب میں تھا، گھر والوں کی طرف سے اس ٹائم پہ میرے پہ پریشر یہ تھا بیکاز میرے دونوں بھائی ماشاء اللہ بڑے جینیس ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں. تو میرے سے ایکسپیکٹیشنز یہ تھیں کہ تم ایجوکیشن اپنی کمپلیٹ کرو اور اس کے بعد ڈو واٹ ایور یو وانٹ. تو اس پوائنٹ پہ ان کو پھر فیل ہو گیا کہ یار یہ نا سائنٹسٹ تو نہیں بن سکتا. صحیح. تو ایف ایس سی میں جب میری ایک دو سپلیز آئیں، خیر میں نے وہ کلیئر تو کر ہی لیا. بٹ اس کے بعد میں فائن آرٹس کا اسٹوڈنٹ رہا جمال شاہ صاحب کے انسٹیٹیوٹ میں. وہ بھی استاد ہیں. ہنر قدم ہے. اور جمال شاہ صاحب کا میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گا بیکاز جن لوگوں نے مجھے لائف میں موٹیویٹ کیا ان میں ان کا بہت اوپر نام ہے اور بڑا پیار دیا انہوں نے. ابھی بھی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں وہ. صحیح. اچھا، تو آپ سائنٹسٹ تو نہیں بن سکے لیکن آرٹسٹ تو آپ تھے، یعنی تو اللہ نے آپ کو کریٹو آرٹسٹ کیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی سائنس ہے. تو آپ گھر والوں کو سمجھاتے ہیں نا کہ ٹسٹ آپ کو چاہیے نا، تو وہ آرٹسٹ ہو یا سائنٹسٹ ہو، آخر ٹسٹ تو ہے نا. ایگزیکٹلی. سائنس ہو یا آرٹ ہو. ہاں، بہن بھائی ہیں دونوں. ایگزیکٹلی. اچھا، ویسے میوزک بھی ایک سائنس ہے. بالکل ایسی ہے. یہ فن بھی ایک سائنس ہے اور مکمل سائنس ہے. آپ نے کہاں کہاں پہ پرفارم کیا پاکستان کے علاوہ؟ میں بہت لکی رہا ہوں اس معاملے میں کہ میں نے نا بہت سارے ممالک میں پرفارم کیا، جس میں یو ایس ہے. یو ایس میں نے تقریباً 8-10 اسٹیٹس کے اندر پرفارم کیا ہوا ہے ماشاء اللہ. اور مختلف ایئرز میں جاتا رہا، وہاں پہ جا کے پرفارم کیا. پھر مڈل ایسٹ میں بہت کیا. سب سے جو ہائی لائٹڈ پرفارمنس تھی میری انٹرنیشنل وہ تھی 2019 میں جب میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تھا کہ ہسٹری کا سب سے جو بڑا کلچرل ایونٹ تھا بیجنگ میں. اس میں آئی واز دی اونلی پاکستانی جس نے وہاں پہ پرفارم کیا. اور میرے بعد اس اسٹیج پہ جیکی چین بھی آئے. تو بڑے انٹرنیشنل لیول کے لوگ تھے. تو یہ ہے کہ میں نے کافی جگہوں پہ پرفارم کیا، انڈیا میں بھی کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت مواقع دیے اور ابھی تک دے رہا ہے. جی بالکل ایسے ہی. اور آپ پھر آئسولیشن میں جاتے ہیں تو اس پہ آپ کی مار بنتی ہے نا؟ بالکل بنتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور میری طرف سے بھی تھوڑی. جی بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. صحیح. تو ابھی بھی آپ کو آفرز ہیں ابراڈ کہیں پاکستان کے علاوہ کہیں کہ آپ پرفارم کریں؟ جی بالکل بالکل ایسے ہے. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک بیکاز اب تھوڑا سا سوشل میڈیا بیکاز اب چینلز آہستہ آہستہ کر کے آبسلیٹ تو میں نہیں کہوں گا بٹ ان کی اتنی امپورٹنس نہیں رہی ہے. جی. اس کو ٹیک اوور کر لیا ہے. جیسے آپ کا اتنا خوبصورت یہ پوڈ کاسٹ ہے اور آپ کا یہ خوبصورت چینل ہے جس کے اوپر اتنے اچھے اچھے کانٹینٹ آپ لوگ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح کے نا اب کیونکہ آرٹسٹ کو یہ سمجھ میں آ گئی کہ وہ خود ایک پروڈکٹ ہے اور اس کو اپنے آپ کو ایز اے پروڈکٹ لانچ کرنے کے لیے کسی ادارے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. واٹ ہی کین ڈو از کہ اپنے آپ کو ڈیجیٹل میں تھوڑا سا وہ دکھائے. صحیح. سو میں اب کورز پہ کام کر رہا ہوں ڈفرینٹ. اچھا. تو ابھی میں نے ایک کور اپلوڈ کیا تو اس پہ مجھے بہت اچھا فیڈ بیک ملا اور مجھے یو ایس سے دوبارہ ایک آفر آئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ ضرور آئیں. ہم مڈ آف دس ایئر 2025 میں آپ کو بلاتے ہیں اور آپ یہاں پہ آ کے پرفارمنسز دیں اپنی. ایز اے کمپوزر بھی آپ نے لوگوں کے ساتھ کام کیا؟ جی میں نے ایز اے کمپوزر بہت سارا کام کیا ہے. میری کمپوزیشنز شبنم مجید جی نے بھی سنگ کی ہیں اور میں نے بہت سارے لوگوں کے لیے کمپوزیشنز بھی کی ہیں. اپنے لیے بھی کرتا ہوں کمپوز. آپ کے لیے بھی کرنا چاہوں گا کچھ انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ میوزک ارینج بھی کرتے ہیں؟ جی میں ارینج بھی کرتا ہوں. ویسٹرن یا ایسٹرن یا دونوں؟ دونوں. میں یہ سمجھتا ہوں علی بھائی میری جو فلاسفی آف میوزک ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو نا کسی ایک جانرا پہ ریسٹرکٹ نہیں کرنا چاہیے. صحیح. میوزک ایک ایسا گارڈن ہے جس میں ہر طرح کے پھول ہیں اور ہر پھول کی ایک اپنی فریگرنس ہے. صحیح. تو میرے خیال سے ویسٹرن
سے بھی میں انفلوئنس رہا ہمیشہ. میں عربک میوزک بہت سنتا ہوں, ورلڈ میوزک سنتا ہوں, اٹالین, اسپینش. انسپریشن کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آرٹسٹ کو, چاہے وہ سنگر ہو چاہے وہ ایکٹر ہو, اس کو انٹرنیشنل کام بھی سننا چاہیے. بالکل سننا چاہیے. دیکھیں سر کی کوئی زبان نہیں ہوتی. جی. سر کوئی بھی اچھا لگا ہے, مائیکل جیکسن کو دیکھ لیں, یہ تو نہیں کہ وہاں کوئی گانے والے نہیں تھے, لیکن جیسے سر اس نے استعمال کیا, کیا کہنے. ٹھیک ہے, تو وہ بات پھر گھوم گھام کے وہیں پہ کہ سینس آف سر جس کو آ گیا نا, جی. تو اس نے دنیا فتح کر لی. اور یہ مائیکل نے ثابت کیا. جی بالکل ایسے ہی ہے. ایسے لوگ بھی اس کو سنتے تھے جن کو انگریزی کی ABC بھی ایف فار فین بھی نہیں ہوتا ہوگا, بالکل ایسے وہ بھی ہی اس کو سنتے تھے. وہ وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ سر تھی, جی بالکل اس کی ادائیگی تھی, ہاں جی, اور اس کے ایکسپریشنز تھے. جی ٹھیک ہے, تو سر کی تو کوئی زبان نہیں ہوتی. سر عربی میں لگا ہے, فارسی میں لگا ہے, پشتو میں لگا ہے, سر آپ کو جو ہے اپیل کرتا ہے. ایک اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ جہاں پہ میں نے پریس کیا ڈیجیٹل میڈیا کو, وہاں پہ میں ایک معذرت کے ساتھ ایک تھوڑے سی نشاندہی کرانا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں وہ شغل میں ہٹ ہو جاتے ہیں. جی ہاں, جن کے پاس, میں نام نہیں لوں گا بیکاز لینے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے. جی ہاں, تو کہ یار ہنسی مذاق میں کسی ایک آرٹسٹ کو آرٹسٹ بھی کہنا نہیں چاہیے ان کو. میوزک کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے بیسکلی لوگوں کو ہم اتنا ہائی لائٹ کر دیتے ہیں, پروجیکٹ کر دیتے ہیں, اتنا زیادہ مارکیٹ کر دیتے ہیں کہ وہ سٹار بن جاتے ہیں. اس طرح کے بہت سارے ٹیلنٹڈ لڑکے لڑکیاں جو ہیں میں آئے دن پاکستان میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, اور میں اتنا حیران ہوتا ہوں کہ اس مٹی میں علی بھائی آرٹسٹ ایسا کریٹ ہوتا ہے. کوئی اکیڈمی نہیں ہے سچ ہمارے پاس, بٹ دی اماؤنٹ آف آرٹسٹس بینگ پروڈیوسڈ ان دس کنٹری از امیزنگ, ہے نا. تو یہ بس ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا سے ایک مجھے گلا ہے کہ پلیز کانٹینٹ, اچھے کانٹینٹ کو پروموٹ کیا. میرا تو اس معاملے میں نا گورنمنٹ کے جتنے ادارے ہیں ان سے بھی گلا ہے. جی ٹھیک ہے, اور یہ جو میڈیا کے لوگ ہیں, سوشل میڈیا کی, ان سے بھی گلا ہے کہ کم از کم جو سونا ہے, جی ٹھیک ہے, اس کو تو سامنے لانا. چلیں تھوڑی سی چاندی لوہا بھی اپنا بیچ لیں ساتھ, بالکل ایسے کچرا بھی تھوڑا سا بیچ لیں, ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے. اصل میں جی 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 اصل میں نعمان ایسا ہے کہ لوگوں کو جو سننے کو ملتا ہے نا, جی جو دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہی ہٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ لوگ ترسے ہوئے ہیں یہاں پہ, بالکل ایسے لوگ ترسے ہوئے ہیں, اور بھوکے کچھ بھی دیں, پتے بھی دیں, وہ کھا لے گا, اسے پتے بھی اچھے لگیں گے. ٹرو. تو وہ جو جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے تو آتے ہیں, اور پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کا کوئی بیس نہیں ہوتا نا. ان کا کوئی بیس نہیں ہوتا, ان کے پاس بیچنے کے لیے آگے کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. جی بالکل. ٹھیک ہے, تو پھر وہ کچھ عرصے بعد فیوز بلب کی طرح پھر وہ کارنر پہ لٹکے رہ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اس کو سیکھنا, اس کو کرنا, اس میں محنت کرنا, یہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اور پھر ایک بات اور یاد رکھیے, آپ پڑھے لکھے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا. ایسا نہیں ہے کہ آپ محنت کرتے جائیں گے اور وہ آپ کو صلہ نہیں دے گا. ہاں تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے, اور اس میں دیر کی جو وجہ ہے وہ انسانوں کی غلطی ہے. یہ جو ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں, سوشل میڈیا کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ان کو باقی جو جینوئن لوگ ہیں جو کرتے ہیں, جو جینوئن ٹیلنٹس ہیں, ایسی ایسی اچھی آوازیں ہیں, ایسے ایسے اچھے میوزیشنز ہیں, ان کو پروموٹ کرنا چاہیے, سونا بیچنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. ہم لوگ کرتے کیا ہیں کہ ہم کچرا بیچ کے چلو جی ٹائم ٹپاؤ کام کرتے ہیں, وہ نہیں کرنا چاہیے, وہ یہاں زیادہ ہے. That's true. آپ اپنے لیے آپ کوئی نیا کام کر رہے ہیں؟ جی میں کچھ پوئٹریز کے اوپر بھی کام کر رہا ہوں. کچھ پوئٹریز کو میں نے کمپوز کیا ہے, لیجنڈری پوئٹس کی کچھ پوئٹریز کو کمپوز کیا, اور ان قریب انشاءاللہ اپنے ایک اوریجنل سانگ پہ بھی میں کام کروں گا. کام کر رہے ہیں یا کریں گے؟ انہی دنوں میں ول بی ڈوئنگ ویری سون. اسی ویک اور 10 days کے اندر اندر جو ہے وہ فرسٹ اپنا اوریجنل آفٹر سو مینی ایئرز میں کہوں گا. اچھا, تو وہ میں کروں گا انشاءاللہ. چلیں, آپ کے لیے بہت دعا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ اداروں میں صرف پرفارم کرتے ہیں, یہ شادیاں وغیرہ میں جیسے ہمارے یہاں یا شوز ہوتے ہیں, لوگ بلا لیتے ہیں, دوست بلا لیتے ہیں, ویسے ہی پرفارم کرتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں اچھا لسنر اگر آپ کو کہیں بھی ملے تو آپ کو پرفارم کرنا چاہیے. اگر کوئی ویڈنگ ہے, شادی ہے, اور وہاں پہ سننے والے لوگ ہیں, یہ نہیں کہ ہاتھ میں پلاؤ کی پلیٹ ہے, اوپر رائتا بھی گر رہا ہے نیچے پلیٹ سے, اور آپ گا رہے ہیں تو دل لگی بھول جانی پڑے گی, اور وہاں پہ ان کو جو ہے وہ پلیٹ کی پڑی ہو, وہ نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرٹسٹ کو نا سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کسی بھی آرٹسٹ کے لیے, جیسے کہتے ہیں نا آرٹسٹ کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے گویا, اسی طرح ایک ورڈ ہے سنویا. صحیح. اچھا سننے والا, اچھا لسنر جو ہے وہ آرٹسٹ کے لیے آئی تھنک آکسیجن کا کام کرتا ہے. یس, آکسیجن کا کام کرتا ہے. تو وہ کہیں بھی ملے, کہیں رستے میں
کچھ گنگنا رہے ہیں اور دو لوگ آپ کو بیٹھ کے وہاں پہ سن رہے ہیں اور داد دے رہے ہیں, تو وہ بھی ایک ایسی پوری محفل ہے, ایک پوری محفل ہوتی ہے. اور 1000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آگے لاشیں بیٹھی ہوئی ہیں, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جی بالکل. ایک آپ کو میں بڑی مزے کی ایک بات بتاتا ہوں, ایک قصہ سناتا ہوں ابھی جو ہم بات کر رہے تھے اسی سے ریلیٹڈ ہے, کہ ایک جگہ میں پرفارم کر رہا تھا اور میں خود بڑا انجوائے, بہت کم ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ ساؤنڈ بڑا اچھا بنا ہو اور ایک نا بڑا اچھا ایمبیانس ہو اور آپ کو خود مزہ آ رہا ہو نا, تو میں بہت مزے لے کے نا گا رہا تھا, بہت اچھا بھی کوشش کر رہا تھا گانے کی نا. تو میں نے دیکھا ایک بالکل میرے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جو مجھے بڑے غور سے سن رہا ہے. میں نے کہا یار بڑا اچھا لسنر ہے. تو 3-4 گانوں کے بعد وہ نا میرے پاس آیا, جھومتا ہوا آیا اور میرے پاس آ کے مجھے کہتا ہے پینٹ تسی مینوں وہ گانا سنا دو گے میرا یار پنڈی دا. تو یہ بھی ایک ویسے ایک چیز ہوتی ہے کہ نا آرٹسٹ کو دیکھ کے فرمائش ضرور کرنی چاہیے کہ یہ کیا کیپیبل ہے. لوگ اوور ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں آرٹسٹ. آئی لو دیٹ سانگ بائی دا وے. یہ مطلب میں اس کی تذیق نہیں کر رہا ہوں اس گانے کی, یہ ایک الگ ایک سیریس یونرا ہے اور میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن شاید میں کیپیبل نہیں ہوں اس طرح گانے کا. پاکستان کے ایک مشہور نہیں بہت بڑے لیجنڈری سنگر تھے جی, وہ ابراڈ کہیں پرفارم کر رہے تھے, تو ایک بچی نے آ کے کہا جی سنا دیں قمیض تیری کالی. اب وہ غزل کے گائک تھے, فلمی گائک تھے, جی بالکل, کلاسیکل گاتے تھے. جی, تو انہوں نے کہا مجھے یہ گانا نہیں آتا. اس بچی نے آگے سے کہا پھر آپ آرٹسٹ کیسے ہیں اگر آپ کو یہ گانا نہیں آتا. یعنی ایسے بھی ہوتے ہیں, ایسے بھی ہوتے ہیں. اور یہ ہمارے جو ٹن برادران ہوتے ہیں تو وہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, وہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ بہت اچھی آپ کی آواز ہے, ذرا اذان دے دیں, یعنی ہم یہ بھی توقع کر سکتے ہیں, وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور علی بھائی یہاں پہ میں آپ کی اجازت سے ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا, ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے ماشاء اللہ, آئی ایم سو ہیپی ماریا آپین اور آپ نے ایک جو انیشیٹو لیا ہے یہ ایک بہت ضروری تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ تھا. اور آپ لوگوں کا جو اپ کمنگ پروجیکٹ آ رہا ہے میوزک بیسڈ, اس کے لیے میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں, بیکاز ابھی میری جو تھوڑی بہت میٹنگ ہوئی ہے, تھوڑی بریفنگ ہوئی ہے اس پروجیکٹ کے حوالے سے, اپ کمنگ پروجیکٹ کے حوالے سے, وہ ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہوگا فار دا سنگرز جو کہ ینگسٹرز ہیں جن کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے سچ, اینڈ دوز ہو فیل دے ہیو ٹیلنٹ. تو ابھی یہاں پہ اسکرین پہ جو ہے ہمارا ای میل ایڈریس بھی آ رہا ہوگا یا ہمارا فیس بک کا پیج کا ایڈریس آ رہا ہوگا جس پہ آپ ہمیں کانٹیکٹ کر کے اس نمبر پہ اپنا پروفائل بھیج سکتے ہیں, اینڈ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو اس میں بلایا جائے اور آپ کو پروجیکٹ کیا جائے, پروموٹ کیا جائے. یہ تو امیزنگ, بہت امیزنگ. آپ ان کو یہ بھی بتانا کہ یہ اس کا جو میوزک ہے وہ آپ کر رہے ہیں. جی بالکل بالکل, میں خود اس کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہوں, اور آپ لوگوں کے ساتھ کام کرنا تو اٹ سیلف ایک بہت آنر کی بات ہے. ٹیم ورک ہے, جو آپ دیکھیں جو صلاحیتیں اللہ نے آپ کو عطا کی وہ میرے پاس نہیں ہیں, کچھ چیز میرے پاس ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہے, تو اس طرح ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. اکیلا بندہ اکیلا صرف اللہ ہی ہے, بالکل ایسا. باقی کوئی بھی جو ہے, ایون پیغمبر کے بھی صحابہ کرام ہوتے تھے, 7 لوگ ہوتے تھے, تب جا کے سب پروموشن ہوتی تھی. بالکل ایسے. اسی طرح سے اس کے لیے دعا بھی کیجیے, کوشش بھی کیجیے. جی بالکل ایسے. اور اپنا اپ کمنگ گانا جو ہے وہ ہمیں سنائیں. اچھا, اپ کمنگ گانا تو شاید جو ابھی لانچ نہیں ہوا, تو اگر لانچ ہو گیا ہو تو وہ سنا دوں آپ کو. جی وہ سنا دیتا ہوں. ہاں, کیونکہ نیا سنائیں گے تو آئیڈیا کل کوئی اور لے لے گا. ایگزیکٹلی, یہ بھی بڑا ایک سین ہوتا ہے نا آج کل, تھوڑا سا ہمارے یہاں تو زیادہ ہے, میرے اندر بھی تیزی آہستہ آہستہ آتی جا رہی ہے. علی بھائی یہ جو سانگ ابھی آپ کو میں اپنا سنا رہا ہوں, یہ ایک فلم آئی تھی لائف اسٹوری کے نام سے, جس میں کمار سانو جی نے بھی گایا ہے جس فلم میں. اور میں بہت لکی ہوں کہ میں نے اس فلم میں گایا جس میں کمار سانو جیسے لیجنڈری سنگر نے گایا, اور اس کا جو مین ٹائٹل سانگ تھا وہ یہ تھا جو میں ابھی آپ کے سامنے پرفارم کر رہا ہوں. Na 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 na. تیرے چہرے پہ لکھی اپنی کہانی دیکھی, تیرے چہرے پہ لکھی اپنی کہانی دیکھی, سچ کہوں پیار کی پہلی نشانی
دیکھی تیرے چہرے پہ لکھی اپنی کہانی دیکھی. ماشاء اللہ. تو یہ ایک فلم میں یہ گانا ریلیز ہوا. جی یہ میں بلکہ نام بھی لینا چاہوں گا, یہ کمپوزیشن ہے ہمارے بہت ہی لیجنڈری ساحر علی بگا صاحب کی, ماشاء اللہ. اور یہ پوئٹری ریاض الرحمان ساگر صاحب کی ہے. اچھا. اور یہ میں نے گایا اور بہت اچھا اس کا رسپانس تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کے بعد بھی آپ کو کسی فلم میں, انڈیا کی فلم میں گانے کی آفر ہوئی؟ اس کے بعد انڈیا کی فلم تو نہیں, لیکن ابھی پاکستان کی ایک فلم آئی تھی گم کے نام سے. جی. وہ بھی بڑی اچھی اسٹار کاسٹ تھی. اس کا سارا میوزک میں نے ہی کیا تھا. اس میں 3 سانگس تھے اور وہ میں نے ہی کمپوز کیے تھے, اور اس میں بھی میں نے گایا. جی. ایک سانگ آپ نے گایا؟ 2 سانگز میں نے گایا. 2 سانگز آپ نے گایا. اچھا نعمان, آپ پاکستان میں میوزک کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ میوزک کا مستقبل میں بہت اچھا دیکھ رہا ہوں, بہت ہوپ فل ہوں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اب میوزک پاکستان میں نا, اب ایک چیز سمجھ میں لوگوں کو آنا شروع ہو گئی ہے کہ جو مختلف اصناف ہے میوزک کی, یعنی اگر فوک ہے تو اس کی ایک آئیڈینٹی کریٹ ہو گئی ہے. صحیح. اور اس کی ایک لسنرشپ کریٹ ہو گئی ہے. صحیح. اور جو پہلے بھی تھی, لیکن اب فوک کو ایسے طریقے سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے جی. کہ جس نے شاید ساری عمر فوک نہیں سنا, صحیح. وہ بھی سنے گا. صحیح. سملرلی غزلیں جو کہ تقریباً آبسلیٹ ہو چکی ہوئی تھیں, صحیح. آج سے کافی عرصہ پہلے لوگ غزلوں کی طرف نہیں آتے تھے, لیکن اب غزلیں بھی لوگ گا رہے ہیں, اور اس کو بھی ایسے ماڈرن طریقے سے پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ لوگ اس کو سن رہے ہیں. جی. پاپ سانگز بہت اچھے ہیں آج کل کے, بڑے بہت سریلا کام ہو رہا ہے. جی ہاں, جی ہاں. اور میوزکلی تو بہت اچھا پاکستان میں کام ہو رہا ہے ماشاء اللہ. اچھا, آپ مجھے یعنی پر امید ہیں میں پر امید ہوں کہ ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. جی. آل دا وے فرام لندن والا سین اگر نہ ہو تو ہم بہت اچھا کر سکتے ہیں. یہاں کچھ مسخرے بھی جو ہے وہ سنگر بن کے جی بالکل جاتے ایسے ہی ہیں. ہے. اگر وہ مسخرہ پان کرتے تو زیادہ پیسے کما سکتے تھے. اگر وہ اس طرح کا کرتے نا تو وہ زیادہ پیسے, شاید انہیں بھی اپنے ٹیلنٹ کا پتہ نہیں چلا. مجھے لگتا ہے ان کو پتہ ہے, مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ بڑے سینسیبل ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے جان کے یہ چیز اس لیے پروموٹ کیا ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ یار یہ میں کروں گا اور میں ہٹ ہو جاؤں گا. سر میں تو بہت لوگ آ رہے ہیں, میں بسرا گا کے دیکھتا ہوں. ایگزیکٹلی بسرا میوزک پھر بکا بھی صحیح, اور کافی مہنگا بکا. بہت مہنگا بکا, بہت مہنگا بکا. نعمان, آپ شاعری بھی کرتے ہیں؟ میں علی بھائی شاعری تو ایز سچ نہیں کرتا ہوں, لیکن میں نے اپنے 2-3 سانگز لکھے ہیں. یعنی میں حادثاتی شاعر کہہ سکتے ہیں, کوئی آمد ہوگی تو ہوگی, ادروائز اگر آپ مجھے یہاں پہ بٹھا کے کہیں کہ کچھ لکھو تو شاید میں اس کو نہ, ہاں کوئی چیز لکھی ہوئی ہے اور اس کو کمپوز کرنا ہے تو وہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ یار یہ پوئٹری جو ہے یہ وزن میں ہے, میٹر پہ ہے کہ نہیں ہے, اس میں رد و بدل میں کر سکتا ہوں. لیکن میں اپنے آپ کو پوئٹ نہیں کہوں گا, یہ ذرا زیادتی ہو جائے گی پوئٹس کے ساتھ. جیسے ہم پہلے ناظرین کو بتا چکے ہیں کہ آپ کا نیٹو تو میاں والی ہے نا. جی بالکل ایسے ہی. تو میاں والی کی زبان میں بھی کبھی گانا گایا؟ میاں والی کی زبان میں بالکل گانا گایا. سرائکی میں؟ بالکل. میرا کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہوتا جس میں سرائکی کی فرمائش نہ ہو. اچھا. اور اس ٹائم پہ پھر عیسیٰ خیلوی صاحب, عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب, دا لیجنڈ, ان کے 1-2 سانگز 2-3 سانگز میں نے تیار کیے ہوئے ہیں, اور مجھے یہ پتہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بہت پسند آئیں گے. بیکاز جو ایک ایونٹ یا کانسرٹ ہوتا ہے نا علی بھائی, اس میں نا آپ تو ماشاء اللہ بہت ایونٹس کرتے ہیں, تو اس میں نا ہر طرح کی کراؤڈ کو آپ کو نا سیٹسفائی کرنا ہے. صحیح صحیح. تو پختون ہوتے ہیں تو میں پشتو سانگ سنا دیتا ہوں, سرائکی سانگ سنا دیتا ہوں, اور گا لیتا ہوں. اچھا, ڈویٹ بھی کیا کسی کے ساتھ؟ جی کافی. جی کافی ساری خواتین کے ساتھ ڈویٹ کیا. ان کے ویڈیوز بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں؟ جی ان کے ویڈیوز بھی ہیں, بالکل ہیں. کمپنی سے ہیں یا انڈیویجولی ہیں؟ 1-2 کمپنی سے ہیں, لیکن زیادہ تر انڈیویجولی ہیں. آپ کا اپنا چینل بھی ہے؟ جی بالکل ہے. ابھی اس کو پروموٹ نہیں کیا میں نے, لیکن اب میں نے اس کو پروموٹ کرنا شروع کیا ہے. میرا انسٹا جو تھا وہ تو میں نے اس کے اوپر تو کافی پروموشن کی تھی, لیکن اب جیسے آپ کو پتہ ہے ٹک ٹاک کا بھی دور ہے, اور اس کو بھی اب تھوڑا سا میں دیکھ رہا ہوں کہ یار اس پہ پروموشن کی جائے. اور یوٹیوب اسپیشلی جو بیس ہے ڈیجیٹل میڈیا کی, اس کو بھی اب تھوڑا سا میں اس پہ توجہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں. چلیں, میری ایک فرمائش ہے آپ سے جی کہ آپ آج سے یہ کوشش کریں کہ ایک گانا پورا اپنا سرائکی میں گائیں. اوکے ٹھیک ہے. اور میاں والی اسٹائل میں گائیں اور میاں والی کی زبان میں گائیں. اوہ
ٹھیک ہے. ہاں تاکہ یہ اسٹیمپڈ ہو جائے کہ آپ میاں والی کے ہیں. جی بالکل. میں تاکہ وہ کیا ہوتا تھا سند رہے. تاکہ سند رہے. تاکہ سند رہے. Exactly. اور وقت ضرورت کام آیا کہ یہ بھی لکھا ہوتا تھا. ایگزیکٹلی. اچھا علی بھائی میں آپ کو ایک مزے کا بتاؤں. ایز اے لسنر میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ سرائکی ایک ایسی لینگویج ہے نا, اتنی میٹھی لینگویج ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید جس نے سرائکی لینگویج ایجاد کی ہے نا تو اس نے سب سے پہلے گانا گایا ہوگا. جی بالکل. ٹھیک ہے, کیونکہ اتنی میوزیکل لینگویج شاید ہی کوئی اور ہو جتنی سرائکی ہے. جی بڑی مٹھاس ہے اس کے اندر. صحیح. اور ہماری میوالی والی تھوڑی سخت ہے لیکن میوزک سارا وہیں پہ پروڈیوس لیکن ہو رہا مزے کی بات یہ ہے کہ ہٹ میاں والی کی ہے. ہٹ میوالی کی ہی ہو رہی ہے. بڑے بڑے سرائکی میں سنگر پیدا ہوئے, لوگ پیدا ہوئے, میل فیمیل پیدا ہوئے, لیکن یہ اللہ کی خاص کرم نوازی ہے جی بالکل. میاں والی کا میوزک ہٹ ہوا. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں جو ڈومینیٹنگ میوزک ہے وہ میاں والی کے میوزک ہے. دیٹ از سو ٹرو. کیونکہ دوسری جو سرائکی ہے وہ سرائکی ہے, دوسری تو خیر نہیں, سرائکی ہے جو دوسرے علاقوں کی میں بولی جاتی ہے وہ اتنی ہٹ نہیں ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. جیسے میاں والی اس میں سارا کریڈٹ عطا اللہ ثقافی صاحب کو جاتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور انہوں نے اتنا کام کیا, ابھی تک کر رہے ہیں. اور میں تو ان کے بارے میں کہتا ہوں کہ وہ ایک سنگر نہیں, وہ ایک یونیورسٹی ہیں جن سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. نو ڈاؤٹ. جن پہ ایک ریسرچ ہونی چاہیے اور اس پہ کام ہونا چاہیے, ان پہ ایک ڈاکومنٹری ہونی چاہیے تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ یہ سارا کچھ محفوظ کس نے کر کے ہمارے لیے چھوڑا تھا. اور جتنے بھی سنگرز ان کے لیے ایک اور لیسن ہے ان کی پرسنالٹی میں کہ ڈسپائٹ دا اسٹارڈم دیٹ ہی ہیز, جی لیکن وہ اتنے ہی ڈاؤن ٹو ارتھ انسان ہے. ان سے میں ایک دفعہ ملا ہوں جی, اور میں نے بہت سارے لوگوں سے بھی سنا ان کے بارے میں, جو ان سے ملا ہے انہوں نے یہی بات کی ہے کہ یار ایسے لگتا ہی نہیں کہ آپ کسی اسٹار کے ساتھ, میگا اسٹار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو. ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی عام سے شخص کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو. اتنے پرخلوص انسان ہیں اور پیار کرنے والے انسان. جی میں نے اپنی پوری زندگی میں ان سے زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی نہیں دیکھا ہے نا. اور شاید یہی وجہ ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو ان کی یہی ادا پسند ہے. جی بالکل. یہ ان کے اوپر عروج ہے. نعمان اب آپ سے اجازت چاہیں گے. تھینک یو ویری اللہ مچ. تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ کے کام میں برکت دے, آپ کے گھر میں رزق میں برکت دے. آمین. اور آتے رہیے اس طرح لوگوں کے سامنے پروگرامز میں, دوسرے چینلز پہ بھی. ہمارے چینل کے تو آپ ہیں, یہ آپ کا اپنا چینل ہے. جی بالکل. آتے رہیے نئے نئے گانوں کے ساتھ, نئی نئی دھنوں کے ساتھ, نئی نئی اگلی دفعہ آپ کا جو انٹرویو ہوگا وہ ایز اے کمپوزر ہوگا, ناٹ ایز اے سنگر. اچھا. اور پھر اگلا جو اس سے ہوگا وہ ایز این اینکر ہوگا. تو آپ کے سارے ٹیلنٹس کو جو ہے آپ نے بڑی اچھی بات کی, سامنے لے کے ضرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. تھینک یو علی بھائی.